آصف علی، آصف آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آج جو بھی ایک سارا ہوا، آصف علی، آصف. جی انجلا، بہت بہت شکریہ جی. یہ ایک جو ہے ہم نے ایک شروعات کی ہے مل کر کے زیب صاحب کی سرپرستی کے اندر. ہم نے ایک میٹنگ بھی اس سلسلے میں کی تھی کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جو کہ تنقید جو ہے، تنقید کو ہمیں جو ہے جو ہمارے یہاں جو بڑی مفقود نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے تخلیق جو ہے ہمارے یہاں ایک جو ہونا چاہیے تھا، جو آئیڈیل جو پچھلی 90s تک جو نظر آیا ہے، جو تخلیقی میدان سجا ہوا تھا ہمارے یہاں، وہ جو 90s کے بعد کولڈ وار کے بعد جو ماند پڑ گیا. تو اب اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے جو ہے اس زمان اس دور کے جو نقاد تھے، نقاد بھی ہوا کرتے تھے، تو ایک بڑی ادبی محفل سجا کرتی تھی، تنقیدیں ہوا کرتی تھی، تخلیقیں ناقدین کو پیش کی جاتی تھی، اور ناقدین اس پر رائے دیا کرتے تھے مختلف قسم کی. تو اس طرح کا کہ ماحول جو ہوا کرتا تھا وہ 90 کی کولڈ وار جو ہے وہ جب ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گیا. تو اب کس طرح سے جو ہے پھر آج جو ہم ایک پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ اسٹرکچرلزم کے دور میں رہ رہے ہیں، تو کئی روایت کی جو ہے توڑ پھوڑ چل رہی ہے، اس میں نئے معیارات جو ہیں ورلڈ اسکیل پر جو ہے وہ زیر تشکیل ہے، زیر تعمیر ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے ایک محسوس کی گئی کہ ہم جو ہے ایک منظم طریقے سے اور مزید فوکس کرتے ہوئے تنقید کے شعبے کو جو ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے قومی سطح پر، اور جہاں جہاں ورلڈ بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں ہمارے اردو ادیب جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی کی سہولیات ہمیں جو میسر ہیں اس کے فائدہ اٹھایا جائے، اور تمام جو اردو رائٹرز ہیں، اردو مبصرین ہیں، جو اردو میں کچھ عرض کرنا ناقدین ہیں، چاہوں گا آخر میں. جی ایک عرض کروں کہ یہ 1770 کا زمانہ ہے، اور اس وقت جو ہے جان ٹرمبل، فلپ فرینیو اور جوئل بارلو، یہ انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں اس میں یہ بتایا کہ ہم برٹش نیریٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں ملٹن پیدا ہوگا، ہمارے ہاں شیکسپیئر پیدا ہوگا، ہم تقلید نہیں کریں گے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا رائٹر جو ہے برٹش نیریٹو کو ریجیکٹ کرے گا، تب جا کر کچھ بات بنے گی. اور یہ جو ہے ہم استفادہ کرنا چاہیے ہمیں امریکن آزادی اور امریکن نیریٹو سے، اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی جبھی آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. صحیح. جی آصف، جی آصف، جی بالکل. جی آصف. تو یہ انقلاب جو ہے تاکہ ہمارے اندر جو ہے تخلیق کے سوتے جو ہیں وہ جاگے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کو، ہمارے ادب کو جو ہے تنقید کی ضرورت ہے، اور علم تنقید کے فروغ کی ضرورت ہے. علم تنقید، علم انتقاد جو ہے اس کے بارے میں آگہی لوگوں کو دی جائے، اور تنقید کو جو ہے وہ ایک تخلیق کے طور پر دیکھا جائے. ایک تنقید جو ہے وہ بھی ایک تخلیق ہے، اور جو تخلیق کار جو ہے وہ اس شعبے کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور جو مبصر ہیں، بڑے اچھا تبصرہ کر لیتے ہیں، وہ ذرا ایک اسٹیپ آگے بڑھا کر کے نقاد بننے کی بھی کاوش کریں، تاکہ بالکل تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے تنقید کو جو ہے فروغ حاصل ہو. اور اس طرح سے جب تنقید کو فروغ حاصل ہوگا، ناقدین پیدا ہوں گے، اور تو اس طرح ظاہر سی بات ہے تخلیق کو بھی اچھال ملے گا، اور بڑی نئی نئی تخلیقات جو ہے وہ سامنے آئیں گی، جدت آئے گی اس کے اندر، اور کافی اس کے اندر جو ہے جس کو ورلڈ اسکیل پر جو ہے وہ ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، اور اس طرح سے ہمارا ادب جو ہے، اردو ادب جو ہے وہ عالمی سطح پر جو اس کو ایک شناخت ملے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے ضروری ہے، جس طرح کہ شاداب صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے نظریہ ساز لوگ کب پیدا ہوں گے. جو اگر ہمارے یہاں ایک تو سب سے پہلے تو یہ اسٹیپ ہے کہ ہمارے یہاں ناقدین پیدا ہوں، اور دوسرا اسٹیپ پھر یہ کہ ان ناقدین کے اندر کچھ ایسے اٹھے جو نظریہ ساز بن جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی سطح پر جو ہے
فلاسفی سبجیکٹ کو جو ہے وہ بڑی جو ہے فروغ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لنگوسٹکس علم لسانیات کو بھی فروغ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشولوجی اور اینتھروپولوجی جیسے سبجیکٹ جو ہیں سوشل سائنسز کو، ان کو بھی جو ہے ہمیں اہمیت دینی پڑے گی، اور ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ اگر ایک منصوبہ چلایا جائے تو ہمیں یقینی طور پر جو ہے ایک دہائی میں ہی ہمیں جو ہے مثبت نتائج میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں مختلف شعبوں کے یونیورسٹی ہو گئی اور ہمارے ادبی حلقے ہو گئے، ان سب کو مل کر کے ایک سمت کی طرف، اور جب سمت کا متعین کرنے کی جب بات آئے گی تو وہی شاید سب کی بات ہے کہ ہمیں نیریٹو چاہیے، تاکہ تمام مختلف شعبے جو ہیں اکیڈمی سطح پر، ادبی سطح پر جو ہے وہ مل کر کے ایک سمت کا تعین کر کے اس کی طرف چلیں گے تو سب کی کاوشیں جو ہیں وہ ایکیومولیٹ ہو کر کے ایک کانکریٹ آؤٹ کم جو ہے وہ کریٹ کریں گی۔ بس میں تو تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے میری تخلیقات پر جو تنقیدیں پیش کی، تبصرے پیش کیے، اور آج کی یہ آن لائن نشست کو جو کامیاب بنائے۔ بہت بہت شکریہ تمام۔ بہت شکریہ آصف، یقیناً تنقید تخلیق کار کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور اسی سے اس کی تخلیقی اس میں کو جلا ملتی ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے۔